السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک مشہور واقعے پر میں کلام کرنے والا ہوں جو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے۔ ہمارے یہاں کے قوال لوگوں نے بہت زیادہ اس کو مشہور کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ لکڑہارے کی بیوی سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ جو قوالیاں سنتے ہیں جو لوگ، وہ تو ضرور اس کو جانتے ہوں گے۔ جو نہیں سنتے قوالیاں نہیں سنتے، انہوں نے ایک دوسرے سے ضرور اس کو سنا ہوگا، کیونکہ مشہور کر دیا گیا ہے۔ قوالوں نے اتنا زیادہ اس کو اپنے قوالیوں میں رٹا ہے کہ لوگوں کی زبان پر مشہور ہو گیا ہے۔ تو کیا مشہور ہونے کی بنا پر یہ درست ہے کہ لکڑہارے کی بیوی جنت میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی؟ اسی پر میں آپ سے کلام کرنے والا ہوں۔ آئیے میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہمارے ہاں قوال لوگ بیان کرتے ہیں، آخر ایسے موضوع واقعات وہ نکالتے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے؟ کہیں نہ کہیں تو پڑھتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کتابوں میں لکھے ہوں گے۔ آج میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ کون کون سی کتابوں سے یہ واقعات لے کر وہ بیان کر دیتے ہیں جو کہ موضوع و من گڑھت ہوتے ہیں، یعنی گڑھے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، جو کہ کتابوں میں ہمارے ہاں بہت سی غیر معتبر کتابیں لکھی گئی ہیں، انہی سے یہ واقعات لیے جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا کہ یہ واقعات کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ لکڑہارے کی بیوی سب سے پہلے جنت میں جائے گی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی خدمت گزار تھی۔ میں پہلے آپ کو تفصیلی واقعہ بتا دیتا ہوں۔ جو قوالیاں نہیں سنتے، ظاہر سی بات ہے وہ نہیں سنیں گے، تو اس لیے میں اپنے زبان سے وہ واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد میں فتاویٰ بھی دکھاؤں گا اور آپ کو اور بھی دلیلیں دکھاؤں گا۔ دیکھیں، یہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے جنت میں کون سی عورت جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی ہے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا گیا، یعنی غمگین ہو گئی۔ وہ یہ قوال لوگ بیان کرتے ہیں، میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں، وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو قوال لوگ گا رہے ہیں۔ ابھی میں اس کا حوالہ بھی دوں گا کہ یہ واقعہ صحیح ہے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لکڑہارے کی بیوی سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ جو ہے مرجھا گیا، یعنی غمگین ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، تم غمگین نہ ہو، تم جس سواری پر، جس اونٹنی پر بیٹھ کے جنت میں تشریف لے جاؤ گی، یعنی جنت میں جاؤ گی، تو تمہارے اونٹنی کا جو لگام ہوگا، جو نکیل ہوگا، وہ لکڑہارے کی بیوی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے وہ آگے آگے چل رہی ہوگی، نکیل پکڑ کے، لگام پکڑ کے، تو اس لیے وہ جنت میں پہلے قدم رکھے گی، تو اس لیے جنت میں وہ پہلے جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ کھل گیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکڑہارے کی عورت جو ہے وہ ایسی کون سی عمل کرتی ہے جس کے بنا پر اسے یہ انعامات عطا کیے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے، وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کے مرضی کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کا پتہ بتا دیجئے، در بتا دیجئے، گھر بتا دیجئے، تاکہ میں وہاں پہ جا کے اس سے مل سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں در پتہ بتایا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اس کے گھر اور جا کے دستک دی۔ تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو فرمایا کہ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فرمایا کیوں آئی ہیں؟ فرمایا کہ وہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا کہ میں آپ کو گھر کے اندر داخل نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہے۔ میں اپنے شوہر کے مرضی کے بنا کسی کو گھر میں داخل نہیں کرتی، لہٰذا آپ کل آئیے، میں اجازت لے لوں گی، کل آئیے گا آپ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ چلی گئیں۔ دوسرے دن حضرت امام حسن کو لے کر گئیں، دستک دی۔ اندر سے آواز آیا، ہاں کون؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے تو اجازت لی ہے، آپ کے بیٹے کے لیے نہیں لی ہے، تو لہٰذا آپ چلی جائیے، میں آپ کے بیٹے کے لیے بھی اجازت لے لوں گی، اس کے بعد آپ تشریف لائیے گا۔ آپ چلی آئیں۔ ایسے ہی 2-3 بار ہوا۔ تو پھر ایک دن جب گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا کہ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کھولتی ہوں۔ دروازہ کھولا۔ فرمایا آج نہیں پوچھی؟ فرمایا کہ میرے شوہر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی بھی
اگر تشریف لائے، کوئی بھی آئے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ رسول کے گھر سے کوئی بھی تشریف لا سکتا ہے، سب کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ واقعہ قوال لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں۔ اب آئیے میں آپ کو پہلے اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں حوالے بھی دوں گا اور حوالے بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے بالکل موضوع و من گڑھت ہے، جھوٹا ہے، بنایا ہوا ہے، قصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ بالکل درست نہیں ہے، اس کا سننا بھی درست نہیں ہے، اس کا بیان کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب آئیے میں اپنے اکابرین مفتیان کرام کا فتاویٰ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، ٹھیک ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے فتاویٰ بحر العلوم، ہمارے اکابرین میں سے ایک اکابر ہیں جن کا نام ہے مفتی محمد عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے فتاویٰ بحر العلوم، جلد 6 صفحہ نمبر 271 پر سوال ہوا ہے اور 272 پر جواب موجود ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کریے، میں آپ کو PDF بھی سینڈ کر دوں گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پہلے سوال پڑھ کے سنا دے رہا ہوں، انڈر لائن ہوا ہے سوال، میں آپ کو سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد جواب پڑھتا ہوں۔ سوال ہے کہ پہلا ہی سوال ہے، اس میں کئی سوال کیے گئے ہیں۔ پہلا ہی سوال ہے کہ زید کہتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے عورتوں میں لکڑہارے کی بیوی جائے گی، اور بکر کہتا ہے کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جائیں گی۔ زید کے کہنے میں صداقت ہے یا بکر کے کہنے میں صداقت ہے؟ تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کی تکلیف کریں، نوازش ہوگی۔ یہ سوال ہے، وہی سوال۔ تو اب آئیے میں آپ کے سامنے اس کا جواب پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ کے سامنے جواب موجود ہے، اسکرین شاٹ۔ میں جلدی سے آپ کو، کیونکہ اس کا جواب بہت لمبا ہے، تفصیلی جواب ہے، میں جلدی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اور بھی آپ کو دلائل دینی ہے، اس لیے میں جلدی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ میں سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم یہی ہے۔ اب آئیے میں ان کی جو رائے ہے، جو آرا ہے، میں آپ کو سامنے اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے انڈر لائن۔ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں ابو نعیم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے بعد سب سے پہلے میرے پاس فاطمہ داخل ہوں گی۔ اور اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پورے عالم میں سب سے قبل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام امتوں میں سب سے قبل امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوگی۔ امت کے افراد میں بھی اپنے فرق مراتب کے اعتبار سے دخول جنت میں تقدم و تاخر ہوگا۔ اس پر غور کریے، یہ پوائنٹ ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ امت کے افراد جو ہے وہ فرد کی جمع ہے، افراد فرماتے ہیں جو امت ہے، امت میں جتنے لوگ ہیں وہ اپنے فرق مراتب یعنی مرتبے کے حساب سے جنت میں داخل ہوں گے، پہلے اور آخر ہوں گے۔ جو بتایا جا رہا ہے کہ سب اپنے مرتبے کے حساب سے داخل ہوں گی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ کیونکہ وہ سیدۃ النساء ہیں، عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم آخر آپ نے فرمایا کہ کیا بیٹی تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی روایت ملتی ہے۔ بہرحال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی سردار ہیں، تو مرتبے کے حساب سے سب سے پہلے جنت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گی۔ اب آئیے آگے، تو میں یہاں پہنچاتا ہوں، امت کے افراد میں اپنے فرق مراتب کے اعتبار سے دخول جنت میں تقدم و تاخر ہوگا، جیسا کہ ابو نعیم کے حدیث سے حضور کے فوراً بعد حضرت خاتون جنت کے دخول کی خبر ہے، اور سب سے پہلی حدیث میں اپنے ساتھ فقرائے امت کے داخل ہونے کی بشارت بھی دی ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو گروہ جنت میں جائے گا اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور وہ بلا حساب جائے گا، لیکن خاص کر لکڑہارے کی عورت کی، اب غور کریے، فرماتے ہیں لیکن خاص کر لکڑہارے کی عورت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کوئی تشریح نظر سے نہیں گزری، یعنی احادیث میں یہ روایت کہیں پر نظر سے نہیں گزری۔ اور آگے ابھی سنیے، ابھی آپ فرماتے بھی ہیں اس کے بارے میں کہ یہ سب کہاں سے آئی ہیں۔
नहीं गुजरी। बाजार में नियाजनामा जाफर सादिक, 10 बीबियों की कहानी और जनाब सैयदा की कहानी वगैरह बेसरोपा दास्तानें मिलती हैं। इनमें बिलखुसूस नियाजनामा जाफर सादिक में इस किस्म की कहानियाँ लकड़हारे ही की तरफ मंसूब करके बयान की गई हैं, जिनके बारे में बहार शरीयत में है कि कूंडे के मुतालिक एक किताब भी है जिसका नाम दास्ताने अजीब है। इसमें जो लिखा है इसका कोई सबूत नहीं, न वो पढ़ी जाएं। हमारे नज़दीक बकिया किताबों का भी यही हुक्म है। बहरहाल इसमें तफसीली कलाम किया गया है। मैं यहीं से रोक कर, क्योंकि मुझे और भी हवाले देने हैं आपको, यहीं पर इसीलिए रोक कर मैं आगे चलता हूँ। इसीलिए मैंने जल्दी से आपको इसको सुनाने की कोशिश की है। फतावा बहरुल उलूम जिल्द 6 सफ़ा नंबर 271 और 272 पर ये वाक़या मौजूद है। अब सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले जन्नत में जाएंगी या लकड़हारे की बीवी जन्नत में जाएगी, इसके मुतालिक मैं आपके सामने एक और किताब रख रहा हूँ जो हमारे यहाँ मखज़न मालूमात, जो बेसिक नॉलेज रखना चाहता है तो इस किताब को ख़रीद ले। मखज़न मालूमात, इसमें सवाल व जवाब के हिसाब से पूरे एक सवाल है, फिर उसका जवाब, सवाल है जवाब है, सवाल है जवाब है, तो बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज के हिसाब से ये किताब है। इसमें मुफ्ती मोहम्मद मंजूर आलम रज़वी पुरनवी, समझ रहे हैं, इन्होंने अपनी किताब मखज़न मालूमात में सफ़ा नंबर जो है इसका 145 है, 145 पर सवाल हुआ है और उसी पर जवाब भी है। आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट आ रही होगी और हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है। इसमें सवाल किया गया है, इस उम्मत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा, ये सवाल है। ये नहीं, ये चैप्टर ही चल रहा है जन्नत के ताल्लुक से कि जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा। जवाब सुनिए। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मर्दों में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सब फ़र्क़ मरातिब के हिसाब से जन्नत में जाएंगे, तो अंबिया के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल हैं, तो इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में जाएंगे। उसके बाद फरमाते हैं मर्दों में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और औरतों में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औरतों में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और हवाला भी आप देते हैं, साहिबे मखज़न मालूमात जो है उन्होंने ये इसका हवाला भी दिया है, सीरत हलबिया का, समझ रहे, सीरत हलबिया का हवाला भी दिया है, दूसरे किताबों का हवाला भी दिया है, सीरत हलबिया का हवाला भी दिया है जो कि सीरत की किताब है, सीरत हलबिया। बहरहाल ये जो बयान किया जाता है हमारे यहाँ मशहूर है कि लकड़हारे की बीवी पहले जन्नत में जाएगी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये झूठ है, मौजू व मनगढ़ंत रिवायत है, गैर मोतबर किताबों में मौजूद है, जैसे नियाजनामा जाफर सादिक वगैरह, ये जो कि गैर मोतबर किताबें हैं, इनमें ऐसे लकड़हारे की बीवी वाली और लकड़हारे के ताल्लुक से ऐसी बहुत सी रिवायत हैं जिस पर हमारे साहिब बहार शरीयत ने इस पर हुक्म दिया है कि ये हमारे नज़दीक बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है ये किताब, और इसको रद्द किया जाएगा। तो पता चला कि यह रिवायत बिल्कुल बेसरोपा है, बिल्कुल मौजू व मनगढ़ंत है, झूठी है, इसका बयान करना दुरुस्त नहीं, सुनना भी दुरुस्त नहीं। आप भी ऐसी रिवायत से बचें और लोगों को भी बचाएं। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं अपने सुनने वाले भाइयों से माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो, आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।